قال الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت. دنیا کا ہر فرد خصوصاً مسلمان اس چیز کو جانتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ایک اہم مشن کے ساتھ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد وہ ذمہ داری آگے ایک کے بعد دیگرے بڑھتی گئی اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس کی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ایک آئیڈیل کی شکل ہے. لہذا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کی طرف بڑھیں تو وقتی طور پر ذہن میں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سی عظمت یعنی کس پہلو پہ ہم جا کر کے آپ کی عظمت کو چھیڑیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عظمت اور شان سے بھری پڑی ہے، ہم کون سے پہلو کو چھیڑیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حسب و نسب کے مالک، اسی طریقے سے صورت و سیرت میں بھی سب سے اعلیٰ وعرفہ، حسن و جمال میں کمال کو پہنچے ہوئے، اخلاق و کردار بالکل آئینے کی طرح شفاف. کون سی بات کو ہم چھیڑیں؟ کہاں سے اپنے کلام کی شروعات کریں؟ سامعین کرام، ہم سب سے پہلے آئیے ہم اعلیٰ نسب اور حسب کی طرف بڑھتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2276 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اعلیٰ حسب و نسب کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ دیکھو میں کس نبی یعنی کس قبیلے سے اللہ رب العالمین نے مجھے چنا ہے. سب سے پہلے حدیث کے الفاظ ہیں، راوی حدیث واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنانہ کو بنو اسماعیل سے چنا. اور اس کے بعد فرمایا واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور قریش کو کنانہ سے چنا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور بنی ہاشم کو قریش سے چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم سے چنا. آپ اندازہ لگائیں یہ جو گولڈن کڑی جو آ رہی ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے بشارت کے بعد یہ ایک نبی ہے جو بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوا، وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو سلسلہ نسب ہے یہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے. سامعین کرام، یہ تو حسب و نسب کی بات ہوئی.
اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے، احادیث بھری پڑی ہیں. آپ احادیث کے مجموعے کو اٹھائیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم یا اسی طریقے سے صحیح ستہ کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، آپ کی سیرت بھری پڑی نظر آئے گی. میں بحث کو لمبا نہ کرتے ہوئے بس صحابی رسول حسان بن ثابت یعنی اللہ کے نبی کے شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر کے اندر لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت بیٹا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. آپ خوبصورتی کا اندازہ لگائیں، آپ حسن و جمال کا اندازہ لگائیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے جیسا کسی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے، ہر کمی اور بیچی سے ایسے مبرہ اور پاک پیدا ہوئے گویا کہ آپ ویسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ چاہتے تھے. یعنی ایک آدمی اپنے تعلق سے زیادہ سمجھتا ہے کہ میں کس طرح میرے اوپر چلے گا. راوی یہ حسان بن ثابت اس بات پر اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جس طریقے سے آپ کہتے کہ اللہ مجھے اس طرح بنا دے، اللہ اسے بناتا گیا. یعنی ایک مثال بیان کی جائے، خوبصورتی کی انتہا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو ایک صحابی رسول کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. رہی بات حسب و نسب اور اسی طریقے سے حسن و جمال کی بات، ایک بات اور یہاں پہ آپ سنتے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حسب و نسب کا اقرار صرف صحابہ کرام نے نہیں کیا، صرف مسلمانوں کیا نہیں ہے، بلکہ اس کا اقرار وقت کے بادشاہ ہرقل قیصر روم نے بھی اس بات کا اقرار کیا. یاد کیجئے وہ خط جو اللہ کے نبی نے بادشاہ روم کے پاس بھیجا اور اس کے اندر اللہ کے نبی نے اتنا ہی لکھا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے، وگرنہ تم دوہرے مجرم ٹھہرو گے. ایک تو خود اپنے آپ کا، دوسرے اپنے رعایا کا بھی تم مجرم ٹھہرو گے. جب یہ خط، یہ نامہ وہ بادشاہ پڑھتا ہے، قیصر روم ہرقل جب پڑھتا ہے، اس وقت وہ شام کے اندر ہوتا ہے، وہ بیت المقدس کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی مکہ سے آدمی تجارت کے ادھر آئے تو اس کی ملاقات مجھ سے کرائی جائے. لہذا اس وقت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، حالت کفر میں ہوتے ہیں، دشمنی کوٹ کے بھری ہوتی ہے دل کے اندر، اللہ کے نبی کے خلاف بغاوت پہ اترے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو طلب کیا جاتا ہے، بادشاہ ہرقل جب ان سے سوال کرتا ہے کہ تم ان کے تعلق سے تم سب سے زیادہ ان سے قریب ہو، سفیان بن حرب کہتے ہیں ہاں میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں، ان سے بہت اچھے سے ان کو جانتا ہوں. ہرقل پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میں تم سے چند سوال کروں گا، دیکھو تم اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ہو، تم جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اچھے خاندان اور اعلیٰ حسب و نسب کے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے. سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ اس نبی کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، یعنی اس کا جو حسب و نسب ہے کیا سماج کے بدتر اور گرے ہوئے لوگوں میں سے ہے یا اشرف لوگوں میں سے ہے. سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ اس وقت کافر ہوتے ہیں لیکن وہ جواب دیتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، ہوا فینا ذو نسب، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جو موجود ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ حسب و نسب کے مالک ہیں، وہ بہت ہی اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ہیں. لہذا اس بات پر ایک تو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کافر اور گواہی دے رہے اللہ کے نبی کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہرقل بادشاہ جو کہ عیسائی اور اس سے پہلے کے دین کو ماننے والا تھا، اس نے بھی آگے تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسے ہی اعلیٰ عرفہ نسب کے اندر بھیجتا ہے، پیدا کرتا ہے. سامعین کرام،
بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم کسی ایک پہلو کو لے کر کے بات کریں تو یہ خطبے کا وقت بہت مختصر اس کے لیے ہے، لیکن پھر بھی میں اشارتاً بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں دوبارہ اس بات پہ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عظمت کیا ہے، اللہ کے نبی کی شان کیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے، آپ ذرا سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سارے کے سارے انسانوں پر، پوری مخلوقات پر نہ جانے کتنی نعمتیں کی ہیں، نہ جانے کتنے احسانات کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی کسی احسان کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے آنکھ دے کر کے تیرے کو بہت بڑا احسان کیا ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے میرے بندے میں نے تجھے ہاتھ دے کر کے تیرے اوپر احسان کیا، اللہ رب العالمین نے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے بندے میں نے تجھے سانس دی، میں نے تجھے جان دی، میں نے تجھے تندرست اور توانا بنایا، یہ تیرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اگر احسان کا تذکرہ کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے ان کے درمیان ایک انہی میں سے رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر آیات پڑھ کر کے سناتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی ڈاکٹر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بیماری کا علاج کرتے تھے، دل کے اندر جو بیماریاں تھیں، کفر و بدعت اور شرک کی جو غلط بھری ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ایسے ہیں، یعنی وہ رسول جو ہے جس کو بھیج کر میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اس کی صفت یہ ہے وَيُذَكِّيهِمْ، وہ دلوں کی صفائی کرتا ہے، وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ سامعین کرام، آگے آیت اور بھی ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وگرنہ اس سے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین کا احسان ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا احسان جو امت مسلمہ کے اوپر کیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کیا یہ اللہ کے نبی کی عظمت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کسی اور نعمت کا، کسی اور احسان کا تذکرہ نہیں کیا، ان گنت نعمت اللہ رب العالمین نے کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ان سب کا تذکرہ نہیں کیا۔ تذکرہ کر رہا ہے تو اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو سب سے بڑا احسان میرا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عظمت اور شان کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے باعث احسان قرار دیا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر روشن چراغ کہا۔ روشن چراغ کا ہے، روشن چراغ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کی تاریکی کو دور کر دے، اندھیرے پن کو دور کر دے، وہاں اجالا ہو جائے، منور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا روشن چراغ کہا ہے۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس طریقے سے چراغ روشنی کو دور کرتی ہے، روشنی پھیلاتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی موجودگی، آپ کا آنا ایسے ہی ہے کہ سماج کے اندر جو تاریکی پھیلی ہوئی تھی، جو کفر و ضلالت کی کھائی بنی ہوئی تھی اور لوگ اس اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے آنے سے وہ سارا کا سارا سماج، وہ پورا کا پورا معاشرہ جو اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، آپ نے ان کو روشن کر کے شاہراہ پہ لگا دیا، آپ نے روشنی پھیلا کر کے سیدھے راستے پہ سب کو لگا دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ
روشن چراغ ہیں. یہ اللہ کے نبی کی عظمت ہے, یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. اللہ رب العالمین نے کسی اور نبی کے تعلق سے یہ بات نہیں کی. سامعین کرام, ہم اللہ کے نبی کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کی شان کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا کیا کہنا. آپ کے سامنے اگر میں سورہ انشراح کی وہ آیت پڑھوں جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. پوری سورت کے 1 سے لے کر کے 4 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے کیا بیان فرمایا, ورفعنا لك ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے, ہم نے آپ کے ذکر کو اعلیٰ اور عرفہ مقام پر رکھ دیا ہے. لہذا لاکھ دنیا کے لوگ کوشش کر لے آپ کی توہین کرنے کے لیے, آپ سے آپ کے حق میں گستاخی کرنے کے لیے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جاؤ دنیا والو, تمہاری قلم اللہ کے نبی کی توہین میں لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی شان میں ذرا بھی کمی نہیں آنے والی. تمہاری زبانیں بولتے بولتے گونگا ہو جائیں گی, تمہاری زبانوں کی قوت ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے آپ کے مقام کو, آپ کے اخلاق کو, اور دوسرے مقام کے اندر سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے تو قسم کھا کر کے کہا کہ آپ بہت ہی اونچے اخلاق کے مالک ہیں, بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. سامعین کرام, جس کو اللہ رب العالمین بلند مقام عطا کر دے, کون سی طاقت ہے جو اس کے مقام کو گرا دے اس کے بنائے ہوئے مقام سے. سامعین کرام, بیان کرنے کا مقصد, ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر آپ بٹھا لیں, اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات نشین کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے وہ تو ہے ہی, بس تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس نبی کے امتی ایک دو نہیں بلکہ نہ جانے کتنی تعداد میں ہیں. ہر کوئی انسان, کوئی بھی انسان ہو, اپنے محبوب کے خلاف ایک بھی بات سننا گوارا نہیں کرتا. کوئی بھی انسان ہو وہ اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا. لہٰذا یہ ممکن کہاں ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف باتیں کی جائیں اور ان کی گستاخی کی جائے, ہم برداشت کر لیں. یہ بات حق ہے, روز روشن کی طرح آیا ہے کہ شان میں تو کمی نہیں آنے والی کسی کے بولنے سے, لیکن تکلیف ہوتی ہے, دل کو ٹھیس لگتی ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے تعلق سے جو قانونی طریقہ ہے اس سے ہم اس کام کو روکنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اپنے ذہنوں میں نشین کر لیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی اور خطائیں ہماری بھی ہیں. امت مسلمہ اس کے ذمہ دار ہے, امت مسلمہ بھی اس میں ذمہ دار ہے. وہ اس طریقے سے کیوں, ایک آدمی کو کسی کو بھی اگر بولنے کا موقع ملتا ہے, کوئی سراغ ملتا ہے, کوئی راستہ ملتا ہے, اس کا مطلب ہم اس راستے پہ موجود نہیں تھے, اس کا مطلب کہ ہم وہاں پہ تساہلی اور سستی سے کام لے رہے تھے, ورنہ چوٹ ڈلوا کی, ورنہ کسی کو وہاں سے آنے کی جرات نہ ہوتی. سامعین کرام, میرے اشارے سے بات اگر سمجھ رہے ہو تو اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار نہیں کیا ہے, ہم نے اللہ کے نبی کے سنت کو پسے پش ڈال دیا, جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے نبی کی وقار کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی اہمیت کیا ہے دنیا والوں کے لیے لوگ سمجھ نہیں سکے. اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہماری بھی ہیں. انشاءاللہ اور باتیں پھر کبھی کی جائیں گی. اشارتاً میری اس بات کو آپ سمجھیں کہ اس میں ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم خود ہیں. آج سے اس قوم کا, امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا ہے, بہت ہی افسوس اور درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور کہنا پڑے گا کہ یہ امت, یہ قوم اس بات کا تو اعلان کرتی ہے کہ ہم اپنے شریعت کے اندر کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے, لیکن خود اس بات کا عہد نہیں لیتی کہ ہم شریعت پر مکمل طور سے عمل کریں گے. ہم اس بات کا تو اعلان کرتے ہیں کہ مسجدوں کی طرف نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے. ہم مسجد کے لیے سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر سر کو جھکا نہیں سکتے. آج یہ مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے, لیکن ناموس رسالت کو سیکھنے کے لیے, احترام انسانیت اور اللہ کے نبی کے وقار اور حیثیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس 20 سے 25 منٹ کا وقت نہیں ہے. خطا ہم خود ہیں, خطاکار ہم خود ہیں, غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں.
हम अपने चोर दरवाजों को बंद कर लें, हम उस रास्ते को बंद कर दें जहां से लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। वल्लाह दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अल्लाह के नबी के ऊपर ज़बान उठा सके या उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ज़बान उठा सके। सामईन किराम, इसी तरीके से मैं बयान यह कर रहा था कि अल्लाह के नबी की जो अज़मत है, अल्लाह के नबी का जो शान है, जो मकाम है, वो किसी से पोशीदा नहीं है। इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम मिला दिया है, जोड़ के रखा है। अजान होती है, अजान के अंदर मुअज्जिन इकामत कहता है, इकामत के अंदर हम नमाज पढ़ते हैं, अत्तहियात के अंदर, और ये सब ऐसे है कि अगर नबी के तज़किरे को छोड़ दिया जाए तो फिर वो मुकम्मल नहीं होने वाले। अजान में अगर मुअज्जिन सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ना बोले, अजान मुकम्मल नहीं होगी। इकामत के अंदर अगर मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा बोल दे, अल्लाह की गवाही दे दे, रसूल की रसालत की गवाही ना दे, इकामत मुकम्मल नहीं होगी। नमाज के अंदर, अत्तहियात के अंदर अगर हम दरूद अल्लाह के नबी पर ना भेजें तो फिर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इसकी यह अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने साथ अपने नबी का तज़किरा किया, और शायर रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत ही प्यारे अल्फाज में कहा था, वज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मिही इज़ क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअद्दिन अशहदु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम को अपने नबी के नाम से मिला दिया है, जबकि मुअज्जिन 5 वक्त अज़ान में कहता है और गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके नाम को अपने साथ मिला करके ये मकाम दिया, ये अज़मत बख्शी। सामईन किराम, इसी तरीके से नबी की अज़मत देखनी है, नबी की शान को पढ़ना है। आप उठाइए मेराज का वाक़या, आप उठाइए सूरह इसरा की पहली आयत, उसकी तफसीर पढ़िए, मेराज का पूरा वाक़या पढ़िए। सही हदीस की रोशनी में आपको उसके अंदर यह चीज मिलेगी कि जो मकाम, जो मर्तबा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, वो किसी और नबी को आपसे पहले नहीं अता किया गया। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात बैतुल मक़दिस के अंदर तमाम अंबिया की इमामत का शर्फ हासिल हुआ। उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह जिब्रील अमीन लेकर के जाते हैं, और उसके बाद एक हद तक जाकर के रुक जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आगे खुद जाइए। यानी जहां हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वहां फरिश्तों की भी रसाई नहीं है। ये अल्लाह के नबी की आजमत, ये अल्लाह के नबी की शान नहीं तो और क्या है। सामईन किराम, इसी तरीके से अगर आप गौर करेंगे, आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं, हम उम्मत मुस्लिमा के लिए कुरान एक लाहे अमल है, एक कानून की हैसियत रखता है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर अब तक कोई पसे पुश डाल के बैठा है, खुदा के वास्ते कुरान मुक़द्दस से अपना रिश्ता को जोड़िए, खुदा के वास्ते कुरान मुक़द्दस को अपना लाहे अमल बनाइए, जिंदगी का उसूल बनाइए। इसी कुरान मुक़द्दस को जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारी आयतें गुजरेंगी, तमाम अंबिया का तज़किरा गुजरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे अंबिया के ताल्लुक से कहीं पे नाम लेकर मुखातब किया, कहीं कहा या यहया, कहीं कहा या मूसा, कहीं कहा या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, और कहीं कहा इसी तरीके से या सुलेमान। यानी दूसरे अंबिया का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब करते हुए बराह रास्त दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आज़मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज्जत एहतराम की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा करते हुए, मुखातब करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी भी मुखातब करते हुए सीधे नाम से नहीं पुकारा। आप पूरे कुरान को पढ़ जाइए, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक, कहीं कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक। कहीं जब देखा कि मेरा नबी मारे खौफ के चादर में लिपट गया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आवाज लगाई या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये अल्लाह के नबी की, ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी की आजमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उनके इज्जत और एहतराम को लोगों के ज़हनों में बिठाने के लिए बराह रास्त नाम नहीं लेता। सामईन किराम, इससे बढ़ करके अगर हम जरा गौर करें, और लोग ये सोचेंगे कि ये तो मुसलमान है, अपने नबी की तो तारीफ करेंगे, अज़मत बयान करेंगे। आइए हम कुफ़ार और मुशरिकीन से इस बात को सवाल करते हैं। हम कुफ़ार और मुशरिकीन के ज़माने की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बनाए गए, अभी उनके दरमियान, मक्का वालों के दरमियान जिंदगी बसर कर रहे हैं। उस वक्त भी सारे के सारे कुफ़ार और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं तो मोहम्मद का नाम लेकर के नहीं, अहमद कह करके नहीं, आपको पुकारते हैं, आपको याद करते हैं तो सीधे कहते हैं या अमीन, या सादिक, ऐ अमानतदार, ऐ सच्चे बोलने वाले,
آپ اس بات کا اندازہ لگائیے، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 4770 کے اندر وہ واقعہ جب اللہ کے نبی کو نبی بنا دیا گیا اور آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے جب لوگوں کو پکار رہے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے سامنے موجود سامعین، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک ہتھیار سے لیس لشکر کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی اے محمد، ہم نے آپ کے تعلق سے کبھی کوئی جھوٹے بات کا تجربہ نہیں کیا، آپ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو صداقت کے ساتھ بولتے ہیں، لہذا آپ کہیے جو آپ کہتے ہیں ہم اس کو من وعن ماننے کو تیار ہیں۔ گرچہ بعد میں لوگوں نے انحراف کیا، اپنے وعدے سے لوگ ہٹے، لیکن اس وقت بھی کفار و مشرکین جو وہاں سامنے موجود تھے سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ نہیں، ہم آپ کے بارے میں سچا ہی سنے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ کفار و مشرکین کا کہنا ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے اپنے ملک ہندوستان کے اور دنیا کے بڑے بڑے جو رائٹرز ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، ان کے الفاظ میں بیان کرتا کہ ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کئی صفحیں کالی کر ڈالی، لکھ ڈالی ہیں، اور یہ بات بھی حق ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کے خلاف کتابیں لکھی گئیں تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئیں۔ یورپ کے اندر ٹائمز جو پیپر نکلتا ہے نیوز کے حساب سے، میں اس کی تفصیل ذرا غور سے نہیں پڑھا اس کے اندر بیان کیا انہوں نے کہ چند سال کے اندر 80 یا کچھ سال کے اندر 60,000 کتابیں لکھی گئیں، 60,000 کتابیں آپ وسلم کے خلاف ان کے انگیسٹ لکھی گئیں، ان کی توہین کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کے رتبہ کو، جس کی عظمت کو بلند کر دے اس کو کون گرا سکتا ہے؟ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کی عظمت بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عارفہ ہے۔ میرے نبی کی عظمت دیکھنی ہے، میرے نبی کی عظمت کو اور شان کو سمجھنا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کر دے چاند دو ٹوک ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی تو عظمت یہ ہے کہ اگر بوڑھی بکری کے سوکھے ہوئے تھن پہ ہاتھ پھیر دے تو سوکھا ہوا تھن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت تو یہ ہے، ہمارے نبی کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر دشمن کو معلوم ہو جائے کہ یہ محمد اپنے لشکر صحابہ کے ساتھ آ رہا ہے تو 1 مہینے کی دوری کی مسافت سے اس کے دل میں رعب بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی یہ عظمت ہے کہ اگر پیالے میں تھوڑا سا پانی اس میں ہاتھ کر دے، انگلی کر دے تو انگلی کے درمیان سے چشمہ ابل پڑتا ہے، پانی ابل پڑتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان اور عظمت نہیں تو کیا ہے؟ آپ پڑھیے تو صحیح، آپ مطالعہ تو کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ سامعین کرام، ان تمام احادیث کو، ان تمام آیات کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کی عظمت کو پہچانیے، ان کے شان کو پہچانیے، اور اسی طریقے سے اگر ہم واقعتاً اپنے نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہرجائی والا کام مت کیجیے، بے وفائی کا طریقہ اختیار مت کیجیے۔ محبوب اپنے محب سے وفا کرتا ہے، اسے جو کچھ حکم ہوتا ہے اس کو پورے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں، ہم کیسے محبوب ہیں، ہم اپنے محبوب سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کے حکم کی نافرمانی کرتے، ہم ان کو اس کا انکار کرتے، طرح طرح سے راستہ نکالتے کہیں کوئی راستہ مل جائے اور ہم وہاں سے بچ جائیں۔ سامعین کرام، یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ یہ حالات جو بنے اور جو بنتے جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے، اور زیادہ ہاتھ ہمارا ہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، اگر ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو عام کیا ہوتا، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں آتے۔ لیکن کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آج سے یہ عہد کیجئے، آج سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آج سے ہم اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے طاقت کے مطابق سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت کی ختم ہوا، ورنہ میں چند اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی کے کردار کیسے تھے،
سامعین کرام اخلاق کے تعلق سے آپ یوں سمجھ لیجئے ایک بہت مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سفر کر کے واپس لوٹ رہے تھے ایک سائے دار درخت کے نیچے آپ سو جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے تھکے ہارے ہوتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے نیند آ جاتی ہے آپ سو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تلوار کسی ٹہنی پہ لٹکا دیتے ہیں اتنے میں ایک دشمن ایک کافر آتا ہے اور آپ کی تلوار کو لے کر کے آپ کے سرانے کھڑا کر پوچھتا ہے محمد بتاؤ تجھے کون بچانے والا ہے اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں دشمن اور ننگی تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں اللہ وہ دشمن جو کہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا اس کے دل کے اندر روب طاری ہوا اس مطمئن نفس کے روب اس کے دل کے اندر طاری ہو گیا اور اس کا ہاتھ کپنے لگا آخر کار وہ تلوار اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اللہ کے نبی اس وقت چاہتے اگر تو بدلہ لے سکتے تھے پورے طور سے قادر تھے لیکن اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا اس کو جانے دیا کافر تھا چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے معاف کر دیا جانے دو سامعین کرام یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں اسی طریقے سے آپ فتح مکہ کے واقعے کو لیجئے سن 8 ہجری کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کو فتح کرنے کے بعد فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں اس وقت سامنے سارے کے سارے جباران قریش جنہوں نے آپ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا گالیوں کی بوچھار کی تھی آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھی پوری جال سازی کی تھی اس کے ساتھ اللہ کے وسلم جب ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں خطبہ کر دیتے ہیں پوچھتے ہیں تم لوگ مجھ سے کیا امید کرتے ہو سارے کے سارے لوگ بولتے ہیں آپ تو بہت ہی امین ہیں آپ تو بہت ہی نرم دل کے مالک ہیں اللہ کے نبی اس وقت یہ فرمان سناتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو آج تمہاری کسی کی بھی سرزنش نہیں کی جائے گی تمہارا کسی کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمانوں کے ہاں بھی جو دیہاتی علاقے کے رہنے والے تھے ان کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت اور ان کی شان ابھی تک نہیں موجود ہو پائی تھی نہیں سمجھ پائے تھے ایک بار وسلم کہیں سے گزر رہے تھے آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے ایک دیہاتی آتا ہے اور آپ کے گلے میں موجود چادر کو کھینچتا ہے کھینچ کے باہر نکالتا ہے آپ کے گلے پہ نشان بن جاتے ہیں آپ کے گلے پہ دراڑ آ جاتی ہے اس کے بعد صحابہ کرام تمہارے غصے کے بولتے ہیں اللہ کے نبی یہ اس سے گستاخی کی ہے اللہ کے رسول جب گھوم کر دیکھتے ہیں مڑ کے دیکھتے ہیں وہ بدوی وہ دیہاتی وہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے اے محمد جو تیرے پاس مال غنیمت ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دے اللہ کے رسول مسکرا دیتے ہیں اللہ کے رسول مسکرا دیتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دے دو سامعین کرام یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا ہم نے کبھی کسی کے خلاف بغاوت نہیں کی ہم نے کبھی کسی کے اوپر ناحق ہاتھ نہیں اٹھایا ہم نے جب بھی تعلیم دی امن کی تعلیم دی ہم نے جب بھی تعلیم دی تو امن و آشتی کے گہواروں کو قائم کرنے کے لیے کیا سامعین کرام لیکن وقت اور ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے اور بنتا جا رہا ہے کہ بارہا نبی کے شان میں گستاخی مسجدوں کو ڈھانے کی باتیں حجاب پر پابندی اسی طریقے سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں شریعت کے اندر مسلسل مداخلت کی باتیں ہوتی ہیں سامعین کرام جو قانونی لڑائی ہے آپ اس کو لڑیں لیکن امن و آشتی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں نظر انداز نہ ہونے دیں کہ خطا کار ہم خود بھی ہیں اپنے آپ کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے قبل اس کے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنے شروع کر دیں اور آج سے ہی اپنے آپ کو یہ بنا لے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے اپنے آپ کو ہم اس بات سے اپنے آپ کا عہد لیں کہ ہم اپنی ماں اپنے خواتین کو بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے ہم اپنے آپ سے یہ عہد لیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اختیار کریں گے ہم سنت کے طریقے پہ عمل کریں گے سامعین کرام انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ساری کی ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوگی ساری کی ساری طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوگی بقول علامہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اختیار کیجئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں بار اللہ تو ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما بار اللہ تو ہم تمام لوگوں کو متبع سنت بنا دے بار اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کو پڑھ کر کے اس میں موجود جو اصول جو قوانین ہیں اے اللہ تو ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے بار اللہ جو ہمارے ملک کے حالات دن بدن بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اے اللہ تو اس کی فضا کو ہموار کر دے اے اللہ تو امن و آشتی کے ہمارے ملک کے امن و آشتی کو برقرار کر دے اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پر قائم دائم رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو آمین تقبل اللہ رب العالمین